بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کی صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں آپ کی استاد پروفیسر سعدیہ ارم، استاد شعبہ اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج ایس آر ای مجید کراچی۔ جی اسٹوڈینٹس، آج سے نئے سال کا آغاز ہوا ہے، یعنی آج ہم ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، 1 جنوری 2021۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یہ سال ہم سب کے لیے، تمام اہل اسلام، تمام اہل وطن میں آپ ہم سب کے لیے خوشیاں، کامرانیاں اور آسانیاں لے کر آئے، اور اس سال میں وہ سب کچھ مختلف ہو جو پچھلے سال میں ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث رہا۔ یہ اسٹوڈینٹس، قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع پر آئیں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو جس سے آگاہ کر دیا تھا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بائسیکل کی تعلیم۔ بائسیکل کی تعلیم، اس موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک بار پھر حسب عادت ایک قدم پیچھے کی طرف جاتی ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس جو ہماری پچھلی کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکے تھے، انہیں اس کے متعلق کچھ آگاہی ہو سکے۔ اسٹوڈینٹس، 11ویں جماعت سال اول فرسٹ ایئر گلزار اردو کتاب کا جو کنڈینس سیلیبس ہے حکومت سندھ محکمہ تعلیم کی جانب سے، اس میں 4 اسباق کے خلاصے آپ کے پیپر میں شامل ہوں گے۔ کون کون سے 4 اسباق کے خلاصے آپ کے پیپر میں شامل ہوں گے؟ وہ ہیں، غور سے سن لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، یا آپ کی کتاب کی جو فہرست ہے اس میں نشان لگا لیجئے۔ وہ ہیں میبل اور میں، ماما عظمت، بائسیکل کی تعلیم، اور ٹھیلے والا شہزادہ۔ آپ لوگوں کو میں نے اس سبق کا موضوع، عنوان آج کے لیکچر کا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا تھا، اور اب ذرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سبق بائسیکل کی تعلیم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشنز موجود ہیں: پطرس بخاری، شفیق الرحمان، ابن انشا، شوکت تھانوی۔ جی جلدی سے جواب دیجیے۔ شوکت تھانوی، بالکل درست جواب میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ سبق بائسیکل کی تعلیم جو ایک مزاحیہ مضمون ہے، اور اس کے مصنف کا نام شوکت تھانوی ہے۔ یہ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی دوسرا سوال ہمارا ہے، سبق کے عنوان بائسیکل کی تعلیم سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ بائسیکل پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے جانا، بائسیکل چلانا سیکھنا، بائسیکل کے پرزوں کے متعلق سیکھنا، یا بائسیکل کی اقسام کے متعلق جاننا؟ کون سا آپشن ہے یہ؟ پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا؟ آپ صرف نمبر لکھ سکتے ہیں بیٹا۔ جی آپشن نمبر لکھ دیجئے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے جوابات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپشن نمبر 2، بائسیکل چلانا سیکھنا، بالکل درست ہے۔ جی اب اسی طرح سے آپ لوگ اس کے نمبر بھیج دیجیے گا۔ پیپر میں آپ کو درست جواب لکھنا ہوگا آپشن کا، لیکن یہاں پر آپ نمبر بھیجیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سبق بائسیکل کی تعلیم صفحہ نمبر 62 62 کے دوسرے پیراگراف کے آخر میں تحریر کردہ شعر طفل، شعر کے دوسرے مصرعے میں طفل سے مراد ہے پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا؟ کون سا آپشن ہے؟ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ان میں سے کون سا آپشن ہے؟ جی ماشاءاللہ، بالکل درست جواب آ رہا ہے، آپشن نمبر 3۔ جی جو نام میرے پاس آ رہے ہیں، امرہ ملک، وانیہ لائبہ، وجیہہ نور، حفصہ جبار۔ جی بالکل آپ لوگوں کے جواب بالکل درست ہیں۔ ماہین مہتاب، ماشاءاللہ، کہ اس کا درست آپشن ہے، جواب ہے بچہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سبق بائسیکل کی تعلیم کے مصنف شوکت تھانوی کی وجہ شہرت ہے
سفر نامہ نگاری، خطوط نگاری، کالم نگاری یا مزاح نگاری؟ آپشن نمبر 1 2 3 4 ان میں سے کون سا آپشن ہے؟ جی بہت فوری طور پہ میرے پاس جواب آئے ہیں. حفصہ جبار، ربیہ، رامین، امرا، وانیہ، مناہل، آمنہ. جی بالکل صحیح جواب ہے مزاح نگاری. اچھا اب یہ ہے کہ سبق کے آغاز سے قبل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ سبق ان کی جو مزاح نگاری وجہ شہرت ہے، تو اصناف ادب کی تعریفیں، طنز و مزاح، یہ میں آپ کو جو بھیج رہی ہوں، آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہی ہوں، تو ہم طنز و مزاح کی مختصر سی تعریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پھر مضمون کے متعلق اندازہ ہو جائے. طنز و مزاح اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے. طنز اور مزاح میں واضح فرق یہ ہے کہ طنز میں سماجی ناانصافیوں اور خرابیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ مزاح میں ناانصافیوں اور خرابیوں پر زیر لب تبسم پایا جاتا ہے اور اسے خوش طبعی کے ساتھ لطیف پیرائی میں شوخی و ظرافت کے ساتھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قارئین و سامعین اس سے لطف اندوز ہوں، جبکہ طنز میں شدت، کاٹ اور ہلکی سی تلخی جھلکتی ہے. طنز و مزاح کے لیے تحریر میں سادگی، سچائی، شوخی و ظرافت اور برجستگی کی ضرورت ہوتی ہے. جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کے ابتدائی نمونے سر سید کے مضامین اور مرزا غالب کے خطوط میں ملتے ہیں، جبکہ 20ویں صدی کے اردو ادب میں مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، ابن انشا اور شوکت تھانوی کا شمار اہم مزاح نگاروں میں ہوتا ہے. جی اسٹوڈینٹس، یہ جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ جدید اردو نثر میں سر سید اور مرزا غالب کا نام میں نے اس میں تحریر کیا ہے، اور یہ ایسے نام تحریر کیے ہیں جو اب آپ کے لیے بہت زیادہ مانوس ہیں، آپ ان سے واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ جدید اردو نثر کی ابتدا میں سر سید اور مرزا غالب کا حصہ تقریباً بالکل برابر ہی ہے. مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے اور سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے جدید اردو نثر کی ابتدا کی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے 20ویں صدی کا اردو ادب یہ حوالہ دیا ہے، تو 20ویں صدی کا جو اردو ادب ہے اور اس میں جو نام ہیں ان میں پطرس بخاری، ابن انشا اور شوکت تھانوی، ان مزاح نگاروں کی تحریریں تو آپ کی کتاب میں شامل ہیں، جبکہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی، ان کی تحریریں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی 12ویں جماعت سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے. تو ان کی تحریریں پڑھ کر اور طنز و مزاح کی یہ تعریف آپ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد یقیناً اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ جان سکیں گے کہ دیگر تحریروں میں اور مزاحیہ تحریروں میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ہم مصنف کے مختصر تعارف کی طرف آتے ہیں. مصنف کا مختصر تعارف. یہاں آپ کو شوکت تھانوی کی تصویر نظر آ رہی ہے. شوکت تھانوی کا جو عہد ہے وہ 1907 سے 1963، 1907 سے 1963، یعنی انہوں نے 62 سال کی عمر پائی. آپ کی کتاب میں اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو تو آپ کو سب سے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، نہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 1907 سے 1963 کا زمانہ شوکت تھانوی کا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20ویں صدی کا اردو ادب، تو 20ویں صدی کا اردو ادب وہی ہے، یعنی 1900 کے بعد والا جو زمانہ ہے. اب ہم مصنف کا مختصر تعارف پڑھ رہے ہیں. نصاب میں شامل مزاحیہ مضمون بائسیکل کی تعلیم مشہور مزاح نگار شوکت تھانوی کی تخلیق ہے. ان کا اصل نام محمد عمر تھا. وہ اردو ادب میں ایک ہمہ جہت شخصیت کی حیثیت سے مشہور ہیں. ہمہ جہت شخصیت سے مراد ہے کہ ناول نگاری، افسانہ نگاری اور شاعری بھی وہ کیا کرتے تھے، لیکن مزاح نگاری آپ کی اولین وجہ شہرت قرار پائی. آپ کی تحریروں میں بیان کی سادگی، واقعات کی حادثاتی رفتار اور کرداروں کی رنگا رنگی ملتی ہے. جزیات نگاری اور اثر انگیزی
آپ کی اہم ترین خصوصیات ہیں۔ جزیات نگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی واقعہ جو پیش آیا ہو اس سے متعلق جو تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جز سے نکلا ہے جزیات، جز کا مطلب ہوتا ہے حصہ، تو جتنے بھی یا اس کے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں کسی بھی واقعے کی، تو اسے تحریر کرنا جزیات نگاری کہلاتا ہے۔ اور اثر انگیزی کا مطلب ہے کہ کسی بھی بات، کوئی ایسی بات جو اثر کر سکے۔ آپ کی مشہور ترین تصانیف کے نام یہ ہیں: قاضی جی، شیش محل، قاعدہ بے قاعدہ اور بحر تبسم۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کی تصویر میں جو ناولز نظر آ رہے ہیں ان میں بیوی، داماد اور اسی طرح سے مختلف قسم کے ان کے ناول ہیں۔ تقریباً ان کی 75 تصانیف ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف مشہور ترین تصانیف یہاں تحریر کی ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب ہم بات یہ کریں گے پیپر کے حوالے سے، ایک بار پھر ایگزام اورینٹیڈ اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم یہ بات کریں گے کہ اس سبق سے متعلق کیا کیا کچھ آپ کے پیپر میں شامل ہے۔ اس سبق کے ایم سی کیوز پیپر میں آئیں گے، اور ایم سی کیوز جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ بہت باریکی یا گہرائی میں جا کر یا غیر ضروری تفصیلات سے متعلق نہیں ہوتے، بلکہ ایم سی کیوز آپ کو مصنف کے مختصر تعارف میں سے ہی آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اسی میں سے اخذ کر سکتے ہیں، اسی میں سے نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ نے مصنف کا مختصر تعارف پڑھ لیا تو آپ کو اسی میں سے، جیسے کہ ایک ایم سی کیوز یہ آ سکتے ہیں کہ محمد عمر ان مشہور ادیب، مصنف یا مزاح نگار کا اصل نام ہے۔ اب اس میں آپشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ مزاح نگاروں کے نام دے دیں کہ ابن انشا، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، شفیق الرحمان۔ اسی طرح سے ان تصانیف کے نام آ جائیں گے، ان میں سے جو میں نے مشہور ترین تصانیف لکھی ہیں کے نام لکھے ہیں، تو یہ آ جائیں گے کہ یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اور نصاب میں شامل مضمون بائسیکل کی تعلیم ان کا تحریر کردہ ہے، یا شوکت تھانوی کا تحریر کردہ یہ مضمون نصاب میں شامل ہے۔ بس اسی طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اچھا، ایم سی کیوز سبق کا خلاصہ، مختصر سوال و جواب، یہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس سبق سے متعلق جو چیزیں آپ کے پیپر میں آنی ہیں وہ ہیں مختصر سوال و جواب۔ مختصر سوال و جواب کون سے ہیں؟ مختصر سوال و جواب وہ ہیں جو اس سبق کے اختتام پر اس کی ایکسرسائز یعنی مشق میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں مختصر سوال و جواب، لیکن بہت کم امکان ہے کہ وہ آپ کے پیپر میں آ جائیں۔ اس سبق میں سے ایم سی کیوز اور اس سبق کا خلاصہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اب خلاصے کے حوالے سے یہ بتاؤں میں آپ کو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایگزام میں آپ کے سوال میں خلاصے آتے ہیں، خلاصوں کے آپشنز ہوتے ہیں، تو جو آپ کی ٹاپ چوائس، سب سے پہلی چوائس، سب سے پہلی ترجیح آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ بائسیکل کی تعلیم یا میبل اور میں، ان میں سے کوئی ایک سبق خلاصے کے لیے منتخب کریں، کیونکہ باقی جو 2 اسباق ہیں، کھیلے والا شہزادہ اور ماما عظمت، ان کے خلاصے ان کی نسبت طویل ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے جو بائسیکل کی تعلیم سبق شروع کیا ہے، اور اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، اور پھر ایک بار پھر ہم دہرائیں گے کہ خلاصہ نگاری کے اہم اور بنیادی اصول کیا ہیں۔ خلاصہ نگاری کے اہم اور بنیادی اصول یہ ہیں کہ خلاصہ دیے گئے سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ خلاصہ ہمیشہ پیراگرافز کی صورت میں ہونا چاہیے۔ خلاصہ زمانہ ماضی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ خلاصے میں اشعار بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ خلاصے میں اشعار تحریر کرنا خلاصے کی روح کے قطعی منافی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سبق کا خلاصہ پیش کرتی ہوں۔ میرے نظر مضمون میں مصنف نے اپنے بچپن کی حسین یادوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ سائیکل چلانا ان کے بچپن کا ایسا شوق تھا جسے پورا کرنے کے لیے انہیں بے حد کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ اپنے دیگر ہم عمر دوستوں کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ ان کے پاس بھی ایک بائسیکل ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ مطالبہ گھر والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کی شدید خواہش کے پیش نظر گھر والوں نے کہا کہ پہلے وہ سائیکل چلانا سیکھ لیں، اس کے بعد انہیں نئی سائیکل دلا دی جائے گی۔ اتفاقاً ایک دن جی خلاصہ LMS پر موجود ہے، اس لیے اس وقت آپ صرف سننے پر اپنی پوری توجہ رکھیے۔ پہلی بار وہ سائیکل کے فریم میں الجھ کر گر پڑے، ہمت کر کے دوبارہ سائیکل پر سوار ہوئے، لیکن توازن اس طرح بگڑا کہ وہ ایک گدھے سے جا ٹکرائے۔ پھر بھی انہوں نے کوشش جاری رکھی، پھر وہ نالے میں گرنے سے بال بال بچے۔ ذرا سنبھل کر آگے بڑھے تو سڑک پر سے گزرنے والی دھوبنوں سے جا ٹکرائے۔ ایک بوڑھی دھوبن تو چاروں شانے چت گر پڑی۔ وہ بمشکل آگے بڑھے اور ایک بزرگ سے جا ٹکرائے جو بیچارے زمین بوس ہو گئے اور ان کو موت کا فرشتہ سمجھ کر کلمہ پڑھنے لگے۔ بزرگ سے معافی تلافی کر کے جب انہوں نے سائیکل پر بیٹھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ سائیکل کا ہینڈل مڑ کر دوسری طرف گھوم چکا ہے۔ بالآخر سائیکل چلانے کی مشق ادھوری چھوڑ کر کسی نہ کسی طرح اسے لے کر گھر پہنچے، اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا مصنف نے اسے تحریر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا اسٹوڈینٹس، خلاصے کے متعلق ایک بار پھر آپ کو میں بتا دوں کہ خلاصہ آپ تک تحریری طور پر پہنچ جائے گا، خلاصہ LMS پر موجود ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہم ایک انٹریکٹیو ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں مصنف کے ساتھ گھر پہنچنے پر کیا سلوک کیا گیا ہوگا جسے وہ بیان نہ کر سکے۔ جی میرے پاس مختصر سے جوابات آنے چاہیے اور مزے کے جوابات آنے چاہیے۔ دراصل سال کے ابتدائی دن اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پورے سال، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب پورے سال اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ جی تو ایک ہنستا مسکراتا سا مزے کا دلچسپ جواب آنا چاہیے۔ جی مصباح آصف جواب دیجیے، مائک اوپن کریں اور جواب دیجیے۔ جی مصباح آصف، طنز و مزاح کی تعریف تو آپ جان چکی ہیں، اسی لحاظ سے ہنستا مسکراتا سا جواب آنا چاہیے۔ جی میں ابھی باری باری آپ لوگوں سے سوالات کروں گی تو آپ لوگ اپنے مائک اوپن کر کے جوابات دے سکتے ہیں۔ جس کا میں نام لوں گی وہ اپنا مائک اوپن کر کے اور پھر جواب دے گا۔ کون جواب دینا چاہتا ہے؟ میں آپ کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اپنا نام ٹائپ کیجئے جو بھی جواب دینا چاہتا ہے۔ میں زبانی سننا چاہتی ہوں اسٹوڈینٹس، آپ اپنا نام ٹائپ کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کروں گی تو آپ جواب دے سکیں گے۔ جی سوال یہ ہے کہ مصنف جب گھر پہنچے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ سلوک جو انہوں نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا؟ یہ ایک جواب آیا ہے اور بہت ہی ٹپیکل سا جواب ہے کہ ان کو ڈانٹ پڑی ہوگی اور ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہوگا۔ ذرا سا کچھ ہٹ کے جواب آنا چاہیے۔ جی جو اسٹوڈنٹ مائک پر جواب دینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ٹائپ کر کے بھیجیے، میں ان کا مائک آن کر دوں گی اور پھر میں آپ کی آواز میں آپ کا جواب سننا چاہوں گی۔ نام ٹائپ کر کے بھیجیے وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی آواز میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ مصنف جب گھر پہنچے تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا جسے انہوں نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سبق کے آخر میں اسٹوڈنٹس یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائسیکل لیے گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ جی کون جواب دینا چاہتا ہے؟ اپنا نام ٹائپ کیجئے۔ اچھا میرے پاس جو جواب آیا ہے سب ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ جی اور کوئی جواب ہو سکتا ہے؟
میم ان کو گھر والوں نے ڈانٹا ہوگا سائیکل نہ چلانے پر. جی ابھی نسا ہورانی کا جواب آیا ہے میرے پاس. صحیح. اور کوئی؟ ڈانٹ پڑنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب میں کلاس میں فزیکل کلاس میں باقاعدہ آمنے سامنے روبرو یہ ایکٹیویٹی کرواتی ہوں تو اسٹوڈینٹس بہت انجوائے کرتے ہیں، اور جتنے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اتنی ہی تعداد میں جوابات آتے ہیں. تو آپ لوگوں کی کے جو جوابات ہیں ان میں بھی کچھ ویریشن ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. جی ایک جواب میرے پاس یہ آیا ہے کہ انہیں اپنی نیو سائیکل دینے سے منع کیا گیا ہوگا. ان کو مارا گیا ہوگا اور ان کو دوبارہ سائیکل چلانے سے منع کر دیا گیا ہوگا. ویسے لڑکیاں یہ کیوں چاہ رہی ہیں کہ لڑکوں کو خوب مار پٹے، بہت ڈانٹ پڑے؟ ان کو گھر والوں نے 3 دن تک کھانا نہیں ملا ہوگا. 3 دن تک گھر والے کھانا بند کر سکتے ہیں؟ اتنے ظالم کسی کے گھر والے ہو سکتے ہیں؟ ان کو سمجھایا گیا ہوگا. کیا سمجھایا گیا ہوگا؟ کہ بیٹا سائیکل کے بغیر زندہ رہنا سیکھ جاؤ. ان کے مہمان نے ان کو ڈانٹا ہوگا. نہیں بھائی اتنے بد اخلاق مہمان تو کہیں نہیں پائے جاتے. مہمان تو بیچارے مروت میں کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑیں رہنے دیں، بچہ ہے آئندہ نہیں کرے گا. انہیں سزا کے طور پر اپنی نئی سائیکل مہمان کو دینی پڑی ہوگی. پیار سے سمجھایا گیا ہوگا. شاباش. انہیں سزا کے طور پر اپنی نئی سائیکل مہمان کو دینی پڑی ہوگی. ان کے اس شوق پر سب نے مذاق اڑایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اور چلانی ہے سائیکل. شاباش. اسی طرح کے جوابات آنے چاہیے میرے پاس. جی سیدہ عابدہ اپنا مائک آن کیجئے اور مائک پہ جواب دیجئے. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کی آواز سن کر. جی سیدہ عابدہ. یس مس. جی زور سے بولیے، جواب دیجئے اس سوال کا. ان کو ڈانٹ پڑی ہوگی اس لیے انہوں نے نہیں بیان کی. اچھا تو ڈانٹ تو بہت پڑتی رہتی ہے. ڈانٹ تو بچپن میں روز پڑتی رہتی زیادہ ہے. پڑی ہوگی نا. زیادہ پڑی ہوگی. اچھا پھر جب زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں کہ امی آہستہ بولیے، باہر آواز جا رہی ہوگی، سب لوگ سن رہے ہوں گے. تو پھر امی اس کے جواب میں کیا کہتی ہیں کہ اچھا ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسی اولاد ملی ہے ہمیں. اچھا اسٹوڈنٹ کوئی اور دینا چاہتا ہے جواب؟ جی لائبہ ارشاد جواب دینا چاہتی ہیں. لائبہ ارشاد اپنا مائک آن کیجئے. لائبہ ارشاد. میم ان کو ڈانٹ اور مار پڑی ہوگی اور ان کی سرزنش کی گئی ہوگی کہ آئندہ اس طرح پیرنٹس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ بڑا پیارا جواب دیا آپ نے، اور اس وقت یقیناً آپ کے چہرے کی مسکراہٹ تو نہیں دیکھ سک رہی میں، لیکن یہ کہ آپ کے لہجے میں بہت ہی شرارت جھلک رہی ہے. اچھا ایک جواب میرے پاس آیا ہے کہ ان کے بڑے بہن بھائیوں نے ان کا مذاق اڑایا ہوگا. اور امی نے کہا ہوگا کہ رکو رات کو ابو آئیں گے، انہیں ساری کارستانیاں بتاؤں گی. یہ ہوئی نا بات. جی یہ منیزہ رحمان کی طرف سے جواب موصول ہوا ہے. جی اچھا اسٹوڈینٹس یہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے مصنف کی کہ مصنف جب مجروح سائیکل کے ساتھ گھر پہنچے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ذرا مجھے آپ میں سے کوئی اپنے تجربات بتا سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کلاس میں کم از کم 3 طالبات ایسی ہیں جنہوں نے یہ تجربات کیے ہیں.
اچھا اسٹوڈینٹس، ہم آتے ہیں اس سبق کے ان الفاظ و معنی کی طرف جو آپ کے لیے نئے ہیں. الفاظ ہیں شوق نے گدگدایا، اس کے معنی ہیں شوق پیدا ہوا. ارمان دلی خواہش. مدارج درجات یعنی مرحلے. کلیجہ تھام کر رہ جانا، بیٹا یہ محاورہ ہے. اسی طرح یہ جو شوق نے گدگدایا، یہ ایک طرح سے اس کو ہم ترکیب کہیں گے. الفاظ میں ارمان و مدارج ہیں. کلیجہ تھام کر رہ جانا محاورہ ہے. گفت و شنید بات چیت. مجنونانہ حالت پاگلوں جیسی حالت. مرفوع قلم، مرفوع قلم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دیوانہ وار قلم اٹھایا. ماں میم ہے ساتھ ہمراہ. شد و مد، شد و مد کے معنی ہے دھوم دھام. ناگہانی آفت اچانک مصیبت. کوسنا برا بھلا کہنا. ملک الموت موت کا فرشتہ. ٹوٹی پھوٹی سائیکل کہا گیا ہے مجروح بائسیکل کو. طفل کے معنی ہے بچہ. سانحہ حادثہ اور لب بام کے معنی ہے یہاں قریب. یہ تھے الفاظ کے معنی. اگر کوئی اور الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں تو آپ ان کے معنی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہ میرے پاس سوال آیا ہے کہ واٹ از LMS پیج؟ لرننگ مینجمنٹ سسٹم. یہ LMS ایبریویشن ہے اس کا، اور اس پیج پر آپ کو نوٹس اور آن لائن کوئزز ملیں گے. ہمارے جو لیکچرز ہیں، مختلف جتنی بھی آپ کی تعلیمی لحاظ سے جو بھی مدد تعاون رہنمائی میں کر سکتی ہوں وہ آپ کو آن لائن اس پر مل جائے گی. اس کا لنک آپ کو بھیجا جا چکا ہے. میں ایک بار پھر جی، رجسٹریشن کا لنک آپ کے گروپ پر موجود ہے تمام تر ہدایات کے ساتھ. آپ اس پر وزٹ کریں گے تو آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی. LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس پر آپ رجسٹریشن کروائیں گی اپنی. لنک آپ کو بھیجا جا چکا ہے. لنک آپ کو ایک دفعہ اور میں بھیج دوں گی. اس پیج کا LMS پیج کا لنک بھیجوں گی تو آپ کو LMS کے متعلق ابتدائی معلومات ہو جائیں گی. پھر وہاں جا کر آپ لاگ ان ہو جائیں گے. کس طرح لاگ ان ہوں گے اس کے لیے آپ کو اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی. اپنا نام، کلاس، سیکشن اور رول نمبر. رول نمبر وہ ہوگا جو آپ کے کالج کارڈ کے فرنٹ پر لکھا ہوا ہے، اور اس طرح وہ آپ اس پہ رجسٹر کروا لیں گی اپنے آپ. LMS کے پیج کا میں آپ کو لنک دوبارہ سینڈ کروں گی واٹس ایپ کے ذریعے. لنک میں جی لاگ ان آپ کا 2-3 دن میں بنتا ہے، پھر وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا. یہ میرے پاس آیا ہے جواب کے لنک میں. بیٹا یہ G1 G2 اس طرح کا کوئی آپشن نہیں کرنا ہے. جی تمام اسٹوڈینٹس فرسٹ ایئر اس کالج کے فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈینٹس جس سیکشن کے بھی ہیں، چاہے اگر آپ کے جو بھی کلاس فیلوز ہوں جو کلاسز نہ اٹینڈ کر سکے ہوں پہلے، لیکن اس کالج کے گورنمنٹ ڈگری کالج SRE مجید کے ABCDEFGH تک ہمارے سیکشن ہیں، ان کے تمام اسٹوڈینٹس اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ G2 کے اسٹوڈینٹس کروا سکتے ہیں بالکل. لنک میں آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کرتی ہوں. اور اچھا میں واٹس ایپ پر آپ کو لنک سینڈ کروں گی، تو وہ اسٹوڈینٹس جو جی سیکشن کے ہیں یا وہ اسٹوڈینٹس جو جن کے گروپس میں ایڈ نہیں ہوں، دوسرے ٹیچرز ایڈ ہیں، تو ان تک آپ وہ کر دیجیے گا، سینڈ کر دیجیے گا، ان کو فارورڈ کر دیجیے گا. میرے پاس جو سیکشنز ایڈ ہیں وہ ہیں D1 E1 اور F1. اس کے علاوہ باقی تمام سیکشنز کے اسٹوڈینٹس کو آپ لوگ فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. جو میسج اور جو لنک میں آپ کو سینڈ کروں گی اس کو آپ لوگ آگے تک فارورڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل 2 جنوری بروز ہفتہ سیٹرڈے کو آپ کی اردو کی کلاس انشاءاللہ ہوگی 12 بجے، یہی ٹائم ہوگا. اور آپ سب کی خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ
کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.